السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے الفضل کا نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ 17 اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ کامیابی کی راہیں نصاب 17 اطفال 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے۔ 6 ارکان ایمان ہم پہلے پڑھ رہے تھے، 6 ارکان ایمان، اور ہم نے 4 پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم 5واں پڑھیں گے، قیامت پر ایمان لانا۔ جتنے لوگ پہلے گزر چکے ہیں، جو لوگ اس وقت زندہ ہیں اور جو لوگ اس کے بعد پیدا ہوں گے، موت سب کے لیے اٹل ہے، یعنی لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یہ سورہ ال عمران کی 186 آیت نمبر ہے، یعنی جاندار موت کا مزہ چکھے گا، جو بھی زندہ ہے وہ سب مریں گے۔ یوں تو آدمی مرتے رہتے ہیں اور مرتے رہیں گے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سب فنا ہو جائیں گے، پھر سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب لے گا۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ یاد رہے کہ ہماری یہ زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ موت کے بعد ہر انسان کو ایک نئی زندگی ملے گی، جس کے بعد وہ کبھی نہیں مرے گا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ساری دنیا کے اگلے پچھلے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہر آدمی کا حساب ہوگا۔ جس آدمی کے اچھے اور نیک کام برے کاموں سے بڑھ جائیں گے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس آدمی کی بدیاں اور اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں اس کے گناہوں کا اچھی طرح علاج ہو جانے پر خدا کے حکم سے اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور جسے چاہے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ استغفار بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ میں سے ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے جو ہم نے جان بوجھ کے یا غلطی سے بھی کوئی بھی گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو آپ کو سمر اور رمنا کیا سمجھ آئی ہے اس میں؟ مجھے یہ سمجھ آیا کہ کسی نہ کسی دن ہم سب نے فوت ہو جانا ہے، اور پھر اللہ میاں ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر ہمارا حساب کتاب کرے گا، اور اگر وہ چاہے تو ہم جنت میں جائیں، اور اگر وہ چاہے تو ہم دوزخ میں جائیں۔ جی بالکل، شاباش۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفظ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ الفظ کے ساتھ ایک ایک کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے۔ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ چلیں میں پڑھتی ہوں اور اب سارے بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ رب اشرح لی رب اشرح لی صدری صدری ویسر لی ویسر لی امری امری واحلل واحلل عقدۃ من لسانی من لسانی یفقہوا یفقہوا قولی۔ قولی۔ چلیں میں اب دوبارہ اس کو آپ کے لیے اکٹھا پڑھتی ہوں، غور سے ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 26 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ میں نے فرمایا تھا نا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر فرمان الہی پہنچائیں، وہاں پہ اللہ میاں کی بات ان کو بتائیں اور حکم بتائیں کہ اللہ میں نے کیا کیا حکم دیے ہیں اور کیا باتیں بتائی ہیں، تو انہوں نے دعا کی تھی یہ والی اللہ میاں سے کہ اللہ میاں میرا دل جو ہے، میرا سینہ جو ہے
کھول دے اور میری جو بات ہے وہ بھی آسان کر دے، میرا جو کام ہے جو تو نے مجھے اتنا ضروری کام مجھے دیا ہے وہ میرا مکمل ہو جائے، کیونکہ تیری مدد سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا یہ دعا کی تھی۔ تو یہ دعا ہم اس وقت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی کام کرنے لگیں تو ہمارے دل میں اطمینان ڈال دے، ہمارے لیے وہ کام جو ہے آسان کر دے، اس کے لیے اسباب بنا دے، اور جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھائیں یا بتائیں تو ہماری زبان میں وہ برکت ڈال دے، وہ تاثیر ڈال دے کہ دوسرا بندہ جس کو ہم سمجھا رہے ہیں اس کو ہماری بات سمجھ آ جائے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے اور سب بچوں کو آنی چاہیے، کیونکہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے سب کو یہ باتیں اپنی بتانی ہے نا اللہ میاں کے بارے میں، تو پھر آپ کی بات تاکہ سب کو سمجھ آئے اور پتہ چلے، اس لیے آپ جب یہ دعا کر کے جائیں گے تو اس میں برکت پڑے گی۔ اس کے بعد چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا امی؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں، یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ 40 اطفال، 40 آسان حدیثیں۔ حدیث نمبر 1 ہے الدین النصیحۃ، اور اس کا ترجمہ ہے دین کا خلاصہ خیر خواہی ہے، یعنی دین میں سراسر بھلائی اور خیر خواہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یاد کریں۔ جی، عربی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ 28 مئی 1907 کو حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کے متعلق الہام ہوا۔ امرہ اللہ علی خلاف التوقع، اور دوسرا الہام ہے امرہ اللہ علی خلاف التوقع، اس کو خدا تعالیٰ امید سے بڑھ کر عمر دے گا، اور دوسری کا ترجمہ ہے اس کو خدا تعالیٰ امید سے بڑھ کر امیر کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب جب بیمار ہوئے تھے تو اللہ میں نے اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ امید سے بڑھ کر عمر دے گا، یعنی ایج دے گا۔ آئین سے ہے تو اس کا مطلب ہے ایج، عمر، اور اس کے بعد جو ہے اما راہو الف سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے امیر کرے گا، یعنی خدا تعالیٰ امید اور توقع سے بڑھ کر جو ہے امیر کر دے گا۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں، اور آج ہم نے 19واں شعر یاد کرنا۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قصیدہ ما ترجمہ، شعر نمبر 19۔ فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف يريك كالقربان۔ جزاک اللہ، اور اس کا ترجمہ ہے سو ان جوان مردوں کا خون اپنی محبت میں ثابت قدمی کی وجہ سے تلواروں کے نیچے قربانیوں کی طرح بہایا گیا۔ فدم پس خون، الرجالی مرد، لصدقہم ان کے صدق کی وجہ سے، فی میں، حبہم ان کی محبت، تحت نیچے، السیوفی تلواریں، اریکا بہایا گیا، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، القربانی قربانی کی طرح، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جو دشمن تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نے اللہ میاں کا نام نہیں لینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرنا، لیکن ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے یہ برداشت کیا کہ ان کو بے شک تلواروں سے مار دیا جائے اور ان کے خون بہا دیے جائیں اور ان کے سامنے ان کے بچے اور ساری فیملیز کو بھی کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنی محبت جو ہے وہ ان پہ غالب رہی۔ تو یہ تو تھے آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔